دوستو، اذان ورلڈ میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کسی نے شاید انہی وقتوں کے لیے صحیح کہا تھا کہ انسان کو بقا کے لیے اپنے پاس خوراک رکھنے سے کہیں زیادہ تلوار رکھنا ضروری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عہد حاضر میں ہر چھوٹا بڑا ملک اپنے دفاع کو زیادہ سے زیادہ مستحکم اور مضبوط بنانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ جہاں دنیا میں لیٹسٹ آلات اور خرید و فروخت دفاع سے مشروط ہے، وہیں دنیا کی مہنگی ترین ٹیکنالوجی اسٹیلتھ کے حامل ہیلی کاپٹرز، طیارے، میزائل، ڈرونز، ریڈار آلات اور دیگر ساز و سامان بھی ہر ملک کی خواہش ہے۔ دوستو، آج کل دنیا میں 5th جنریشن جیٹس کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ دنیا کے طاقتور ممالک بہت تیزی سے 4th جنریشن سے 5th جنریشن ایئر کرافٹس پہ منتقل ہو رہے ہیں۔ یہ 5th جنریشن ایئر کرافٹس کیا ہیں، یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک واچ کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں۔ اس کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ 5th جنریشن ایئر کرافٹس کی سب سے اہم خصوصیت تو ان میں اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کا ہونا ہے۔ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی دفاع کے لیے کتنی سازگار اور اہم ہے، اسے جاننے سے قبل ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ ہے کیا۔ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کو ہم LO ٹیکنالوجی یعنی لو آبزرویبل ٹیکنالوجی بھی کہتے ہیں۔ یہ فوجی اور ڈیفنس سسٹم کی ایک ایسی جزویت ہے جو ملٹری ایئر کرافٹ یعنی طیارے، جہاز، ہیلی کاپٹرز، افدوز، میزائل، سیٹلائٹ یا اہلکاروں کو ایک ایسی سہولت اور ٹیکنیک فراہم کرتی ہے جس سے آپ دشمن کے ریڈار، انفراریڈ، سونر اور دیگر سراغ لگانے والے آلات پر بہت مشکل سے یا اکثر حالات میں بالکل بھی نظر نہیں آتے، اور دشمن کے جانے بغیر اپنا مشن اور کام بخوبی انجام دے سکتے ہیں۔ یہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا ایک ایسا ملٹری کیموفلاج ہے جو لیٹسٹ خصوصیات، ڈیفنس سسٹم اور ضروریات کو مد نظر رکھ کر بنایا گیا ہے، جس سے دشمن کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا سکتی ہے۔ اس ٹیکنالوجی کی ہسٹری 2nd ورلڈ وار سے شروع ہوتی ہے، جب جرمنز نے ہولٹن ہو 229 نامی دنیا کا پہلا اسٹیلتھ ایئر کرافٹ بنایا تھا، تاہم اسے کسی محاذ پہ بھیجا نہ جا سکا۔ بعد میں امریکن نے جرمنز کی ریسرچ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسٹیلتھ جیٹ بنا لیے۔ امریکہ میں ان کا آغاز 1958 میں ہوا، لیکن امریکہ اور روس کے درمیان کولڈ وار میں یہ ایئر کرافٹ اور ٹیکنیکس بری طرح ناکام ہوئی، اور امریکی جاسوسی کا پردہ چاک ہو گیا، جس کے بعد امریکہ نے نئے سرے سے اس پروجیکٹ پہ کام کا آغاز کیا، جس کے بعد ریسرچ سے یہ بات سامنے آئی کہ اگر جہاز کو کسی خاص شکل یا شیپ میں بنایا جائے تو وہ ریڈار سے نکلنے والی شعاؤں کو اپنے اندر جذب کر کے ریڈار پہ واپس ہونے سے بچاتا ہے۔ اس لیے اسٹیلتھ جہازوں کی شکل عموماً عجیب و غریب ہوتی ہے۔ یہاں یہ بات بتانا ضروری ہے ریڈار کام کیسے کرتا ہے۔ تو آسان الفاظ میں ریڈار سے نکلنے والی شعائیں جہازوں سے ٹکرا کر واپس ریڈار تک آتی ہیں، تو ریڈار کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی جہاز ان کے علاقے میں موجود ہے، جبکہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کی وجہ سے یہ شعائیں عموماً جہاز سے ٹکرانے کے بعد زیادہ تر اس میں جذب ہو جاتی ہیں یا پھر ادھر ادھر بکھر جاتی ہیں، جس سے جہاز ریڈار پہ نظر نہیں آتا۔ اس ٹیکنالوجی کے بنے طیاروں کو دیکھنا بھی کٹھن مرحلہ ہے، کیونکہ وہ مکمل طور پر سیاہ ہوتا ہے۔ اسے عموماً رات کو اڑایا جاتا ہے۔ آواز کی لہروں سے بھی ان کی خصوصی طیاروں کی شناخت کرنا مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سپر سونک نہیں ہوتے، پھر ان میں آفٹر برنر بھی ہوتے ہیں۔ اس ٹیکنیک کے حامل طیارے اور ہیلی کاپٹرز عموماً زمین سے قریب تر رہ کر پرواز کرتے ہیں تاکہ عرضی رکاوٹیں مثلاً پہاڑ، بلند و بالا درخت، عمارتیں وغیرہ ان کی آڑ بن جائیں۔ اسی ٹیکنالوجی کی بدولت آج امریکہ دنیا کی دفاعی طاقت پر حاوی ہے، اور کوئی ملک اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے حامل ہیلی کاپٹرز، جیٹ طیارے، آلات، ریڈار اور آبدوز امریکہ کے جدید اور مضبوط دفاعی نظام کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ دنیا کا مہنگا ترین سسٹم ہے۔ دفاعی میدان میں امریکہ کی یہی برتری کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ برفزار پہاڑوں سے لے کر افغانستان کے صحراؤں تک، تپتے گزاروں سے لے کر منجمد گلیشیئرز تک، ہر جگہ امریکی فوجی طاقت کا طوطی بولتا ہے، جس کی وجہ سے آج امریکہ پوری دنیا میں دندناتا پھیر رہا ہے۔ امریکہ کے 5th جنریشن کے حامل طیارے اس ٹیکنالوجی سے لیس ہیں۔ امریکہ کا F-35 لائٹننگ 5th جنریشن ملٹی رول ایئر کرافٹ ہے۔ اسے ہر موسم کا پرندہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ طیارہ ہر موسم میں فضا سے زمین اور فضا سے فضا میں اپنی برتری ثابت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جبکہ عمودی لینڈنگ اور پرواز کی صلاحیت بھی اسے دوسرے طیاروں سے ممتاز کرتی ہے۔ طیارے میں 10 سے زیادہ ہارڈ پوائنٹس ہیں، جن میں سے 5 اس کے اندر نصب ہیں۔ ان تمام ہارڈ پوائنٹس پر یہ روایتی ہتھیار، کروز میزائل اور گائیڈڈ بم لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
اس کے علاوہ یہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی اور الیکٹرانک وارفیئر جیسی خصوصیات سے بھی لیس ہے، جس سے جہاں یہ ریڈار کی نظروں سے بچ کر دنیا کے بہترین دفاعی نظام میں داخل ہو سکتا ہے، وہیں اسے ناکارہ بھی بنا سکتا ہے۔ یہ طیارہ جدید ترین ریڈارز، سینسرز اور ایوانکس کی بدولت پائلٹ کو زمین اور فضا میں چاروں طرف کے حالات سے نہ صرف باخبر رکھتا ہے بلکہ جمع کی گئی انٹیلیجنس کو براہ راست اسے لنک دوسرے اسٹیشنز کو بھی بھیج سکتا ہے۔ یہ طیارہ انفرا ریڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے بھی نہیں پکڑا جا سکتا۔ لوگ ہیڈ مارٹن کا تیار کردہ دوسرا طیارہ ریپٹر F-22 بھی اسی ٹیکنالوجی سے لیس ہے، جو ہر قسم کے ریڈار سے بھی خود کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ مضبوط ترین دفاعی تکنیک کی بدولت دیگر ممالک بھی اس میدان میں تباہ آزمائی کر رہے ہیں۔ کچھ ممالک اس ٹیکنالوجی کو حاصل کرنے میں کامیاب اور زیادہ تر ناکام ہو چکے ہیں۔ ایسی ایک مثال پاکستان اور چین کے مشترکہ پروجیکٹ کی ہے۔ چین کا اسٹیلتھ طیارہ FC-31 اور جس کو ہم J-31 جدید ترین طیارہ بھی کہتے ہیں، عسکری ٹیکنالوجی کے میدان میں چین کو امریکہ کے قریب تر لے آیا ہے، کیونکہ اسے صحیح معنوں میں امریکی جوائنٹ اسٹرائک فائٹر یا JSF کا مدمقابل کہا جا سکتا ہے۔ اب تک اس کا دوسرا پروٹوٹائپ آزمائشی پروازیں کر چکا ہے۔ اس منصوبے میں پاکستانی انجینئر اور سائنسدان بھی چینی ٹیم کے ساتھ شریک ہیں، جبکہ ایک اور J-20 جو جدید ترین چینی لڑاکا طیارہ ہے، اس میں بھی پاکستانی ماہرین شریک ہو چکے ہیں۔ یہ طیارہ بھی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کا حامل ہے۔ یہ اسٹیلتھ طیارے ڈیٹا لنک کے ذریعے دشمن کے میزائلوں کا کمانڈ اینڈ کنٹرول حاصل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ ان طیاروں کا شمار بھی 5th جنریشن کے طیاروں میں ہوتا ہے۔ یہ پہلا اسٹیلتھ طیارہ ہے جو امریکہ سے باہر کسی دوسرے ملک میں وجود میں آیا۔ اس چینی جنگی طیارے کی دل دہلا دینے والی اڑان امریکیوں کے دل و دماغ میں تشویش کی لہر دوڑا چکی ہے۔ دوسری جانب پاکستان نے بھی مقامی طور پر تیار اسٹیلتھ ٹیکنالوجی سے لیس حطف 8 اور رات کے کامیاب تجربے کے بعد دفاعی میدان میں نیا سنگ مول عبور کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق بھارت بھی روس کے اشتراک سے ایک اسٹیلتھ طیارہ ہل ایم کا بنانے پر کام کر رہا ہے۔ تاہم غیر ملکی عسکری ذرائع کہتے ہیں کہ دونوں ممالک یہ طیارہ بنانے میں فی الحال ناکام ہیں۔ اس وقت امریکہ، روس، چین اور بھارت کے علاوہ ترکی، ایران اور سویڈن بھی اسٹیلتھ طیارے بنانے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ تاہم یہ وقت ہی بتائے گا کہ پاکستان کی طرح کون اس فیلڈ میں مقامی طور پر خود کفیل ہوتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں یہ معلومات آپ کے لیے بالکل نئی اور قیمتی ہوں گی۔ آپ اگر کسی بھی ٹاپک پہ معلوماتی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کریں۔ ہمیں اجازت دیں، نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔